حکومت کا موجودہ صورتحال میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ہفتہ وار جائزہ لینے پر غور۔ ذرائع کے مطابق وزارت توانائی نے تجاویز پر ورکنگ تیار کر کے وزیر اعظم کو بریفنگ دی، جس کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت 15 دنوں کے بجائے ہفتہ وار ریوائز کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ اس طرح پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی مسابقت سے ایڈجسٹ کی جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم معاشی ٹیم کی مشاورت سے قیمتوں کو ریوائز کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ صورتحال سنگین رہنے کی صورت میں وفاقی حکومت کی جانب سے جلد فیصلہ متوقع ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی مانیٹرنگ سخت کر دی گئی ہے۔ امریکی سینیٹ میں ٹرمپ کے ایران سے متعلق جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد۔ امریکی سینیٹ میں ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ کی گئی، جس میں جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد مسترد کر دی گئی، جس کے بعد ایران کے خلاف جنگ روکنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ امریکی سینکوم اکثریت نے ٹرمپ کی ایران کے خلاف فوجی مہم کی حمایت کی۔ 100 رکنی ایوان میں 52 کے مقابلے 47 ووٹوں سے قرارداد مسترد کی گئی۔ سینیٹ میں ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ کی گئی۔ قرارداد کا مقصد صدر ٹرمپ کا ایران میں مزید فوجی کارروائی سے روکنا اور کسی بھی کارروائی کے لیے کانگریس سے پیش کی منظوری کو لازمی قرار دینا تھا۔ تاہم ریپبلکن اراکین نے موقف اختیار کیا ہے کہ صدر ٹرمپ بطور کمانڈر ان چیف ملکی دفاع کے لیے محدود فوجی کارروائی کا اختیار رکھتے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹکس نے موقف اختیار کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے کانگریس کو نظر انداز کیا۔ قرارداد کے حامیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کو چھوڑیں گے نہیں، جبکہ بعض ریپبلکن سینیٹرز نے بھی عندیہ دیا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ تنازع طویل ہوا تو وہ انتظامیہ سے وضاحت طلب کریں گے۔ دوسری جانب امریکی ایوان نمائندگان میں بھی جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پر بحث جاری ہے، جہاں اس معاملے پر مزید سیاسی کشیدگی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ عراقی کردوں نے ایران پر زمینی حملہ شروع کر دیا، امریکی حکام کا دعویٰ۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ ایران پر عراقی کردوں نے زمینی حملہ شروع کر دیا ہے۔ امریکی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ 1000 عراقی کردوں نے ایران کے خلاف زمینی کارروائی شروع کر دی ہے اور ہزاروں کرد سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ امریکی CIA کی جانب سے کردوں کو اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیٹ نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ امریکی فوج تو ایران کے خلاف باغیوں کو مسلح نہیں کر رہی، تاہم انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکی حکومت کے دیگر حصے ممکنہ طور پر اس کام میں شریک ہوں گے۔ ادھر روسی میڈیا نے بتایا کہ ایران نے عراقی کردوں پر مبینہ حملہ کیا ہے، جس سے ان کے ٹھکانوں میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ دوسری جانب ایرانی خبر ایجنسی نے ایران کے سرحدی صوبوں میں کرد جنگجوؤں کے داخل ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی اپیلوں پر آفس اعتراضات۔ عدالت کی اہم ہدایات جاری۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے بانی اور بشریٰ بی بی کی جانب سے دائر متفرق درخواست پر سماعت کی۔ بیرسٹر سلمان صفدر بانی اور بشریٰ کی جانب سے عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ وکیل سلمان صفدر نے دلائل میں کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ آپ کے پاس آنا پڑا۔ کچھ اعتراضات آفس نے لگائے تھے، میں نے اپیل وقت پر دائر کی۔ 20 دسمبر کو سزا کا فیصلہ ہوا، 29 دسمبر کو اپیلیں دائر کی اور اپیلیں دائر کرتے ہوئے مصدقہ نقل فیصلے کی اپیل کے ساتھ لگائی تھی۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا ہے کہ آفس نے اعتراضات کے حوالے سے ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب ہم نے سزا معطلی کی درخواست دائر کی تو 14 فروری ہمیں بتایا گیا آپ کی اپیلوں پر اعتراض طے شدہ اپیل ایک دفعہ دائر ہو جائے تو اس کو وقت پر ہی دائر کہیں گے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، جس کے مطابق غلطی ہماری طرف سے نہیں ہے۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے ریمارکس دیے کہ 21 اور 22 سال وکالت کے بعد یہ ہے کہ وکیل جب اپنی فائل چھوڑ دیتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ عدالت نے آفس اعتراضات اونچی آواز میں پڑھنے کی ہدایت کی۔ بانی اور بشریٰ بی بی کی اپیلوں پر اعتراضات ختم نہ ہو سکا۔ عدالت نے اعتراض ختم کرنے کے لیے نئی درخواستیں دائر کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر، پاکستان کو سیمی فائنل میں جاپان کا چیلنج درپیش۔ مصر کے شہر
اسماعیلیہ میں جاری ورلڈ کپ کوالیفائر مقابلوں کے سیمی فائنلز میں پاکستان کا مقابلہ جاپان اور انگلینڈ کا ملیشیا سے ہوگا۔ گروپ بی کے آخری میچ میں پاکستان نے آسٹریا کے خلاف 2 کے مقابلے میں 4 گول سے کامیابی حاصل کی۔ اس جیت کے ساتھ پاکستان اپنے گروپ میں ناقابل شکست رہا اور پہلی پوزیشن پائی۔ کپتان عماد بٹ نے سیمی فائنل میں بھی شاندار کارکردگی دکھانے کا عزم کیا۔ انہوں نے اس جیت کا کریڈٹ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور حکومتی سرپرستی کو دیتے ہوئے واضح کیا کہ نئے کوچنگ سٹاف کی تقرری سے ماحول بہت اچھا ہوا ہے اور تمام لڑکے 100% کارکردگی پیش کر رہے ہیں۔ عماد بٹ نے کہا کہ سیمی فائنل کی اہمیت کا اندازہ ہے، اس لیے پورا زور لگا کر ورلڈ کپ میں کوالیفائی کر کے قوم کو تحفہ دیں گے۔ ہاکی ورلڈ کپ رواں سال 15 اگست سے ہالینڈ اور بیلجیم میں شیڈول ہے۔